بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے ویسے ویسے قرآن کے مختلف پہلو پہلے سے زیادہ نمایاں ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسی ہی ایک سائنٹیفک ریسرچ نے اصحاب کہف کے بارے میں حیرتوں کے نئے در کھول دیے ہیں۔ قرآن کریم کی 18ویں سورہ کہف کا شان نزول یہ ہے کہ یہ سورہ مشرکین مکہ کے کچھ سوالوں کا جواب دینے کے لیے نازل ہوئی جو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو آزمانے کی غرض سے کیا کرتے تھے۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ غار میں سونے والے کون لوگ تھے۔ مکہ کے مشرکین سے کہا گیا کہ غار میں سونے والوں کا قصہ آخرت کی تخلیق کا واضح ثبوت ہے، کیونکہ یہ قصہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، حتیٰ کہ موت کی ایک بہت طویل نیند کے بعد بھی، جیسا کہ اس نے غار میں سونے والوں کو دوبارہ بیدار کیا۔ یہ لوگ 300 سال سے زیادہ غار میں سوتے رہے۔ پورا قصہ جاننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود اصحاب کہف کا قصہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اور ہم نے ان کے کانوں کو کئی برسوں تک کے لیے بند کر دیا۔ کانوں کی نفسیاتی خصوصیات یہ ہے کہ وہ سوتے ہوئے بھی بند نہیں ہوا کرتے۔ سونے والا قریب میں ہونے والی کسی آواز کو سن کر بیدار ہو جاتا ہے، کیونکہ دماغ کی 8ویں رگ جو کہ کان کے اندرونی حصے سے ہو کر گزرتی ہے، اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک سننے کے لیے اور دوسرا حصہ توازن قائم رکھنے کے لیے۔ کہف میں سونے والوں کا دونوں نفسیاتی نظام یعنی سننے والا بھی اور توازن برقرار رکھنے والا بھی بند کر دیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے یہاں پر یہ اصطلاح استعمال کی فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، یعنی ہم نے ان کے کانوں کو بند کر دیا تھا۔ اس سورہ میں ایک اور جسمانی نظام کا ذکر کیا گیا ہے، آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود نہ دیکھنا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تم انہیں بیدار سمجھو گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ ان کے پٹھے بیدار ہونے کے باوجود حرکت نہیں کرتے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دیتے رہتے تھے۔ ان کی شکل و صورت میں بھی اتنے برس گزرنے کے باوجود کوئی تبدیلی نہیں آئی، کیونکہ جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے چہروں میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں کی۔ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن یا ایک دن کے کچھ حصے تک سوتے رہے ہیں۔ ان کی حالت ایسی تھی گویا کہ ٹھنڈک پہنچانے کے ذریعے استحالی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے اعضاء کو محفوظ رکھا گیا ہو، جیسا کہ آج کل جدید میڈیکل میں عطیہ کیے گئے اعضاء جسمانی جیسا کہ دل، گردہ، کارنیا وغیرہ کو منتقل کرنے سے پہلے کافی مہنگے طریقے پر محفوظ رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ سورج طلوع ہونے کے وقت تھوڑا دائیں جانب مائل ہو کر نکلتا تھا، اسی طرح غروب ہونے کے وقت بائیں جانب مائل ہو جایا کرتا تھا، اور اس طرح غار میں کھلی جگہ ہونے کے باوجود سورج کی روشنی ان پر براہ راست نہیں پڑتی تھی۔ اس طرح سورج کی گرمی غار کے اندر ان کو نہیں چھوتی تھی اور غار میں ٹھنڈک کا ماحول بنا رہتا تھا، اور یہ ٹھنڈک ان کے جسمانی استحالی نظام کو اتنی مدت تک برقرار رکھنے کے لیے کافی تھی۔ اگر وہ صرف سوئے ہوئے رہتے تو ان کو زندہ رہنے کے لیے پانی اور غذا کی ضرورت پڑتی اور ان کو کچھ گھنٹوں کے بعد پیشاب کرنے کے لیے بھی اٹھنا پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے پورے جسمانی نظام کو منجمد کر دیا اور ان کے جسموں کو زندہ حالت میں محفوظ کر دیا، اور اسی کو قرآن نے فرمایا کہ آپ ان کو بیدار خیال کریں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ ان کو مردہ خیال کریں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جاگنے کی علامت آنکھوں کا جھپکنا ہے۔ اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھے پن سے محفوظ رکھنے کے لیے انہیں جھپکتے رہنے کا نظام بنا دیا، اس لیے کہ اگر آنکھیں اتنی لمبی مدت تک بند رہتی تو ان کی بینائی چلی جاتی، کیونکہ بصری اعصاب اتنی مدت تک بند رہنے کی وجہ سے سکڑ جاتے اور مر جاتے، اور اگر کھلی رہتی تو کارنیا یعنی آنکھوں کی پتلی کورنیوجراسس اور اندھے پن سے متاثر ہو جاتی۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کے لیے یہ منفرد اور نادر طریقہ اختیار کیا۔ سائنسی تحقیقات کے مطابق انسانی جسم میں صرف کان ہی ایک واحد حساس عضو ہے جو انسان کے سونے کی حالت میں بھی سرگرم عمل رہتا ہے۔ اس آیت ہم نے ان کے کان بند کر دیے کے اندر یہ حکمت پوشیدہ ہے
کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ اللہ کی جانب سے غار میں پناہ لینے والے ان نوجوانوں کے کان بند کر دینے کی وجہ سے وہ اتنے سالوں تک سوتے رہ گئے۔ ہم نے ان کے کان بند کر دیے۔ اس آیت میں دارابا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لفظ دارابا فعل ہے، کان کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کا معنی ہوگا کانوں کو سننے سے روک دیا۔ اسی طرح کی اخلاقی، اسلامی، اصلاحی، سبق آموز اور سچے واقعہ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے میرا یوٹیوب چینل ٹیل پوائنٹ۔ اگر آپ اپنے علم اور معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہیے ٹیل پوائنٹ۔ میں انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا۔